حامدن و مصلیً و بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، کہ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے میں سے بھوک کے علاوہ اور کچھ حصہ نصیب نہیں ہوتا۔ وقت بہت ہی اہم چیز ہے، اس کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، خاص کر جب کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزر رہا ہو تو ہمیں اس کی اہمیت اور قدر اور زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اس کو بھوک کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا، یہ ہوتا ہے ٹائم ویسٹ کرنے سے، یہ ہوتا ہے کیا کیا چیز کرنے سے، کس کس چیز میں اپنا ٹائم ویسٹ کرنے سے، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے۔ ٹائم ویسٹ کرنا، ضیاع وقت، اس کی دو قسمیں ہیں، جائز اور ناجائز۔ جائز میں 5 چیزیں ہیں اور ناجائز میں 5 چیزیں ہیں۔ جائز میں یعنی جائز کاموں میں جو ہمارا وقت ضیاع ہوتا ہے وہ 5 چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1، سونا، غیر ضروری سونا۔ وقت آدمی کے لیے ایک نیند متعین ہے، دوپہر کا وقت قیلولے کے لیے ہے، اور باقی وقت آدمی کو اپنے لائف بنانے میں، زندگی بنانے میں، آخرت میں جو چیز کام دے اسے بنانے میں گزارنی چاہیے۔ دوسرا ہے کھانا، سحری کے وقت اور افطاری کے وقت اتنا زیادہ کھانا کہ اس کی وجہ سے سحری کے بعد سے کھٹی ڈگاریں شروع ہوں اور عصر کے بعد تک وہ آتی رہیں، لہٰذا اتنا زیادہ کھانے سے بھی ہمیں اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے۔ اسی کے ساتھ تیسری چیز غیر ضروری باتوں سے۔ 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، باتوں پہ باتیں ہو رہی ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں، اور میٹنگ ایسے ہی کسی ایجنڈے کے تحت نہیں بلکہ ایسے ہی میٹنگیں ہو رہی ہیں بلا ایجنڈے کی، تو اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ چوتھا ہے موبائل فون کا غیر ضروری استعمال۔ موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، کچھ کام نہیں ہے اور آدمی موبائل میں گھنٹوں لگا ہوا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرا کتنا وقت اس میں چلا جائے۔ 5واں ہے غیر ضروری گھومنا، یعنی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بور ہو گیا، کچھ دیر باہر چلے جائے ٹھیک ہے، لیکن غیر ضروری گھومنے میں مستقل لگا ہوا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ناجائز جو کام ہے اس میں بھی 5 چیزیں آتی ہیں، یعنی ناجائز کام وہ ہیں جو گناہ کے کام ہیں۔ سب سے پہلا نمبر غیبت۔ غیبت کرتے ہوئے ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ 2 عورتیں، 2 مرد جہاں بیٹھ گئے، باتوں سے شروعات ہوتی ہے اور چلتے چلتے پھر غیبت تک وہ بات پہنچ جاتی ہے، لہذا جب 2 آدمی بیٹھے ہوئے ان کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے ہاتھ سے کسی کی غیبت تو نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے ناجائز چیز میں سب سے پہلے غیبت سے اجتناب۔ دوسرے حسد، نفرت، بغض، کسی سے جل رہے ہیں۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کھا جانے والا ہے، لہٰذا حسد سے بھی ہم کو اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے۔ کسی کا مال دیکھ کر، کسی کا گھر دیکھ کر ہمیں جلنا نہیں چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، اللہ اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ تیسری چیز ناجائز کاموں میں دشمنی اور قطع تعلق۔ کسی کے ساتھ دشمنی ہے یا آپ کسی کے ساتھ بات نہیں کر رہے ہیں، اس کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے اور اس کے ساتھ بات شروع کرنی ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا عمل، دشمنی اور بات نہ کرنے کا عمل، ہمارے مغفرت سے ہم کو روکے رکھتا ہے۔ چوتھی چیز لڑائی جھگڑے سے اجتناب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آپ سے لڑے یا جھگڑے تو آپ اس سے کہیں انی صائم، بھائی میں تو روزے دار ہوں، میں جھگڑا نہیں کر سکتا۔ 5ویں چیز ہے بدگمانی سے اجتناب، یعنی کسی کے بارے میں غلط سوچنے سے، کسی کا گھر دیکھا، بڑا گھر دیکھا تو اس کو یہ گمان ہونے لگے ہے کہ اس میں اس کا حلال مال لگا ہے یا اس میں اس کا حرام مال لگا ہے، حرام مال کی کمائی اس میں لگی ہوگی، بینک سے لون لیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ غلط سلط گمان کرنا، اس سے بھی ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آخری اہم بات یہ کہ جو بھی کام ہم شروع کریں اس کو اپنی پوری زندگی میں لاگو کرنا ہے۔ تو ناظرین، مختصراً اتنا ہی کہ ضیاع وقت سے ہمیں بچنا ہے۔ ضیاع وقت کی 2 قسمیں، جائز، ناجائز۔ جائز میں 5 چیزیں، غیر ضروری سونے سے اجتناب، غیر ضروری کھانے سے اجتناب، غیر ضروری باتیں، غیر ضروری موبائل کے فون سے اجتناب یعنی بچنا، اور 5ویں غیر ضروری گھومنے سے اجتناب۔ اور اسی طرح ناجائز میں یعنی گناہ کے کام میں بھی 5 چیزیں ہیں، غیبت سے اجتناب،
حسد نفرت بغض سے اجتناب، دشمنی اور قطع تعلقی سے اجتناب، اسی طرح لڑائی جھگڑے سے اجتناب، اور پانچواں ہے بدگمانی سے اجتناب۔ یہ 10 چیزیں ہیں، اس سے انشاءاللہ اگر ہم رکے رہیں گے اور اس سے ہم اگر اجتناب کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ رمضان میں اس کی کوشش ہوگی تو ہمیں پوری زندگی اس پر عمل کرنے کے لیے آسانی ہوگی۔ آخری بات جس سے ہمیں رکنے کی ضرورت ہے وہ ہے بے نیتی سے اجتناب، یعنی رمضان کا مبارک مہینہ ہماری بلا کچھ نیت کیے ہوئے گزر جائے، ایسا نہ ہو۔ ہمیں رمضان کے ختم ہونے سے پہلے اس کی نیت کرنی ہے کہ اس رمضان سے ہم کچھ حاصل کریں گے، کچھ دعائیں یاد کریں گے، کچھ تلاوت یاد کریں گے، اور ان چیزوں کو ہمیں کسی پر لکھنا چاہیے، اور ان لکھی ہوئی چیزوں کو لکھ کر رکھنا نہیں ہے بلکہ ہر 2 دن میں ایک بار، ہر دن میں ایک بار اسے ضرور ہم کو دیکھنا چاہیے۔ متاع زندگی میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔